بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور آج کے واقعے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں ایک پرانی چادر کو اپنے کفن کے طور پر پسند فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہوئے۔ شہر میں ہر طرف سناٹا تھا، خو کا عالم طاری تھا۔ یہ دیکھ کر ان کی زبان پر قرآن پاک کی یہ آیت جاری ہو گئی: کس قدر باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مقام اور نعمت چھوڑ گئے، جس میں خوش و خرم زندگی بسر کرتے تھے، اور ہم نے ان چیزوں کا مالک دوسری قوموں کو بنا دیا۔ مدائن کی فتح کے بعد پورا عراق مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اسلامی حکومت کی طرف سے امن کا اعلان کر دیا گیا تاکہ خوفزدہ ہو کر گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے والے واپس آ جائیں اور امن و سکون سے زندگی بسر کر سکیں۔ عراق پر مکمل قبضہ ہونے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت سنبھالتے ہی وہاں عدل و انصاف قائم کر دیا۔ انہوں نے سخاوت کی انتہا کر دی، لوگوں سے اس قدر اچھا سلوک کیا کہ رعایا ان سے خوش ہو گئی۔ مگر کچھ کوفی سرکشی پر اتر آئے تھے، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے۔ دربار میں جا کر انہوں نے امیر المومنین سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔ کوفیوں کی شکایت سن کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ بلوا لیا اور کوفیوں کی شکایت کا بتایا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، پھر کہنے لگے: اللہ کی قسم، میں انہیں اس طرح نماز پڑھاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھایا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس بات کو سن کر مطمئن ہو گئے اور انہیں واپس عراق جانے کا حکم دیا۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اس قوم کی طرف بھیج رہے ہیں جنہیں مجھ سے شکایت ہے۔ اب میں اپنی باقی زندگی مدینہ میں ہی گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کسی اور کو گورنر بنا کر بھیج دیں۔ امیر المومنین نے ان کی بات مان لی۔ یوں وہ مستقل طور پر مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انہیں ایک بار پھر کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا، مگر جلد ہی انہوں نے یہ عہدہ چھوڑ دیا۔ یہ 54 ہجری کا زمانہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 80 سال ہو چکی تھی۔ بڑھاپے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمزور کر دیا تھا۔ جسم بھی اب پوری طرح ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مقام عقیق پر واقع اپنے گھر میں سب سے جدا زندگی گزار رہے تھے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور رونے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا: جانے پدر، کیوں رو رہے ہو؟ یقین کرو اللہ مجھے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اللہ نے چاہا تو میں جنت میں جاؤں گا، کیونکہ میں اپنے جنتی ہونے کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن چکا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الماری کی طرف اشارہ کیا۔ الماری کو کھولا گیا، اس میں ایک پرانی چادر پڑی تھی۔ اسے نکالا گیا۔ چادر دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: غزوہ بدر میں یہ چادر میرے جسم پر تھی، میں نے اسے بہت سنبھال کر رکھا، مجھے اس چادر کا کفن پہنا دینا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں بند کر لیں اور جنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگر آپ مزید اسلامی واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ مزید کن صحابیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔